فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ، جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 211 ہے۔ عنوان ہے بعد شہادت پیش آنے والے واقعات۔ واقع کربلا کے بعد کچھ عجیب واقعات اہل سنت کی کتب میں نقل ہوئے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مشہور عالم کتاب سر شہادتین کی شرح تحریر شہادتین سے کچھ ایسی روایات اور واقعات ملاحظہ کریں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ عنوان ہے آسمان سے خون کا برسنا۔ صفحہ نمبر 211 ہی ہے۔ بہیقی اور ابو نعیم نے نظرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ بیت المقدس میں خون۔ صفحہ نمبر 211 ہی ہے۔ بہیقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے اور زہری نے کہا کہ مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے بیت المقدس میں پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا تھا۔ صفحہ نمبر 211 ہی ہے۔ 3 دن تک اندھیرا۔ بہیقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ صفحہ نمبر 212 گریہ سماوی۔ بہیقی نے علی بن محصر سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے میں نوجوان لڑکی تھی۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے سانحے پر کئی دن تک آسمان روتا رہا۔ ابن جوزی نے ابن اسیرین سے روایت کی ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے 3 دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سلبی سے منقول ہے کہ قتل حسین علیہ السلام پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخ شفق ہے یہ قتل حسین علیہ السلام کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت سے قبل نظر نہ آتی تھی۔ آسمان کی سرخی غضب خداوندی کی علامت ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے، اس نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارہ آسمان کی سرخی کو بنایا تاکہ شفق کی یہ سرخی قاتلان حسین علیہ السلام کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا یہ رونا اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ آسمان کی سرخی کے سبب تمام در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد اور سرخ ہو گئیں اور آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی طرح قتل حسین علیہ السلام کے دن آسمان سے خون برسا جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے
اور جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کے بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوئی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قتل حسین کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفے کے گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفے میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ صفحہ نمبر 213۔ سورج کا گرہن لگنا۔ روایت ہے کہ شہادت امام علی مقام کے روز آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی اور علامت قیامت ظاہر ہونے لگیں۔ صفحہ نمبر 213۔ گوشت کا کڑوا ہونا۔ یزید ملعون کے بہیقی نے جمیل بن مرہ سے روایت بیان کی کہ یزید ملعون کے لشکری امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے اور انہیں ذبح کر کے پکایا۔ ان کا گوشت اندرائن کے پھل جیسا کڑوا تھا، کسی کو اسے کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ صفحہ نمبر 213۔ عنوان ہے ورس کا جلنا۔ سوائق محرقہ میں منقول ہے کہ ایک قافلہ جو یمن سے عراق کی جانب ورس نامی گھاس لے کر جا رہا تھا، عراق کے راستے میں لشکر یزید ملعون کے ساتھ ملا تو قافلے کے اونٹوں پر لدا ہوا تمام کا تمام ورس جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ ورس جو قاتلان حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھا جل کر خاک ہو گیا اور جن اونٹوں کو ذبح کیا گیا ان کے گوشت میں سے آگ بھڑک اٹھی۔ ورس فتح اول اور سکون ثانی کے ساتھ ایک قسم کی برنگ زرد گھاس ہے جو یمن کے علاقے میں بکثرت پائی جاتی ہے اور وہیں سے دوسری جگہوں پر لائی جاتی ہے۔ اس کا پودا کچند یعنی تل کے پودے کی طرح ہوتا ہے۔ بہیقی اور ابو نعیم نے سفیان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے میری دادی نے بتایا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ورس راکھ ہو گئی اور گوشت میں آگ بھڑک اٹھی، اور اسی طرح کے دوسرے عبرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ صفحہ نمبر 213۔ جنات کا نوحہ۔ ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ایک جنیہ یعنی مونس جن کی مونس جنیہ کو امام حسین علیہ السلام پر نوحہ کرتے سنا۔ وہ کہتی تھی، نبی مکرم نے ان کی جبین پر ہاتھ پھیرا جس سے ان کے رخساروں پر نور کی لپیٹیں اٹھتی تھیں۔ ان کے والدین اشراف قریش میں سے تھے اور ان کے نانا بہترین نانا تھے۔ اور ابو نعیم حبیب بن ثابت کے واسطے سے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے انتقال سے آج رات تک میں نے جنات کا نوحہ نہیں سنا، اور آج رات کے اس نوحے سے میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام شہید ہو گیا۔ پھر ام سلمہ نے اپنی لونڈی سے فرمایا، تو گھر سے نکل کر پوچھ، تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں پر، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت اے وائے ان عزیزوں کو۔ منقول ہے کہ امام ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو جب یہ علم ہوا تو آپ اس قدر روئیں کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ابو نعیم مزیدہ بن جابر حضرمی کے طریق سے ان کی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنات کو قتل حسین پر نوحہ کنا پایا۔ ہوئے شہید سناؤں تمہیں بریدہ تر، حسین علیہ السلام کوہ رضا و صبر و رضا کے پیکر۔ کامل زیارات میں جنات کے نوحے درج ہیں۔ جناب ام سلمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ایک اجنبی عورت آئی جو کہہ رہی تھی، اے میری آنکھوں تم اچھی طرح بہہ پڑو، میرے بعد شہیدوں پر کون روئے گا، ایک ایسی جماعت پر جن کو موت ایک غلام نسل کے سرکش آدمی کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ حکیم بن داؤد بن حکیم کی سند سے ربی زیاد قندی
سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا میں نوحہ کرنے والے جنوں کا نوحہ اس وقت سنا جبکہ حسین علیہ السلام کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ وہ سحری کے وقت جبانہ میں یوں کہہ رہے تھے۔ رسول نے حسین علیہ السلام کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو ان کے رخسار پہ ہمیشہ کے لیے چمک آ گئی۔ ان کے والدین قریش کے بلند خاندان میں سے تھے اور ان کے جد دیگر اجداد سے بہتر تھے۔ صفحہ نمبر 215 ہے خونی تحریر۔ ابو نعیم نے ابن لہیہ کے طریق سے ابو قنبل سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور قاتلین سر مبارک کو کاٹ کر شام کی طرف روانہ ہوئے، قاتلین پہلی منزل پر بیٹھ کر نیند پی رہے تھے کہ ان کے سامنے غیب سے ایک آہنی قلم نبودار ہوا جس نے خون سے یہ تحریر لکھی: شبیر علیہ السلام کے قاتل کیا فردائے قیامت میں امید بھی رکھتے ہیں نانا کی شفاعت کی؟ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سر مبارک کاٹ کر دارالامارہ شام میں یزید ملعون کے پاس لے جا رہے تھے۔ جوں ہی پہلی منزل پر پہنچے اور شراب نوشی میں مشغول ہوئے تو دیکھا غیب سے لوہے کا ایک قلم برآمد ہوا اور ایک شعر خون سے لکھا۔ صفحہ نمبر 216 بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا خواب۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد وہ مٹی جو رسول خدا مدینے میں ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دے کے گئے تھے خون سے رنگین ہو گئی، اور بی بی ام سلمہ کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ خواب میں مدینے پہنچے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بال بکھرائے ہوئے خاک سر پر ڈالے ہوئے تھے۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا میں ابھی حسین کی قتل گاہ میں تھا اور آنکھوں سے اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صفحہ نمبر 217 ہے۔ عنوان ہے فرزندان امیر مسلم بن عقیل۔ جناب مسلم بن عقیل کے دو فرزند جناب محمد اصغر اور جناب ابراہیم کوفے میں شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ یہ اپنے بابا کے ساتھ کوفے تشریف لائے اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد قید ہوئے، پھر وہاں سے فرار ہونے کے بعد حارث ملعون نے شہید کیا۔ دوسری روایت ہے کہ یہ تاراجی خیام کے وقت قافلے سے الگ ہوئے۔ صفحہ نمبر 217 ہی ہے۔ کوفہ پہنچنے والی روایات۔ دوسری روایت کے مطابق یہ کوفہ اسیران کربلا کے ساتھ تشریف لائے۔ یہاں یہ بچے قافلے سے جدا ہوئے اور چھپ گئے۔ اس کے بعد گرفتار ہوئے اور پھر قید خانے سے فرار ہوئے۔ اس کے بعد ان کی شہادت حارث ملعون کے ہاتھوں ہوئی۔ جہاں تک جناب مسلم کے ساتھ کوفہ نہ آنے والی روایت ہے، اس پر چند دلائل ہیں۔ جب جناب مسلم کی کوفہ روانگی ہوئی تو سفر کے دوران ان بچوں کا ساتھ جانا نہیں ملتا۔ جناب مسلم نے اپنے ساتھ جناب قیس بن محصر سیدوی کو لیا، نیز دو افراد کو راستے کی رہنمائی کے لیے ساتھ لیا۔ جناب مسلم کا سفر اتنا پردرد تھا کہ رہنمائی والے افراد پیاس کی شدت اور سفر کی تھکان سے مر گئے۔ ایسے حالات میں بچوں کو ساتھ لے کر جانا اور اس سفر میں اتنی مشکلات میں بچوں کا بچ جانا ممکن نہیں۔ بہر صورت چونکہ دونوں روایات کتب میں موجود ہیں، اس لیے کسی ایک روایت کو قطعاً مسترد کر کے دوسری روایت کو قطعی درست قرار دینا خلاف تحقیق ہوگا، کیونکہ ازروِ ترجیح کسی روایت کے حق میں دلائل زیادہ نہیں ہے۔ بعض حقائق ناآشنا اپنی ذاتی رائے کو محققین علماء کی رائے بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو شان علماء کے خلاف ہے۔ جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے تو وہ کتب سے ثابت ہے اور اکثر علماء اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ صاحب اصحاب الیمین علامہ حسین بخش جاڑہ اور صاحب ثمرات الحیات سید محمود اصفہانی علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 100 عین البکافی مجلس سید الشہداء میں محترم نواب عطا اللہ خان مرحوم نے، شیخ صدوق نے امالی میں، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اور صاحب عوالم نے ان دونوں شہزادوں کی شہادت کربلا کے بعد لکھی ہے۔
امالیہ شیخ صدوق میں ان بچوں کی شہادت کا واقعہ تفصیل سے نقل ہوا ہے۔ فرزندان جناب مسلم کا قافلے سے بچھڑنا۔ یہ مظلوم فرزندان شام غریبہ میں کربلا میں موجود تھے اور اسیران کربلا کے ساتھ کوفے تشریف لائے۔ کوفے میں یہ شہزادے اپنی والدہ کے ساتھ قیدی رہے۔ کوفے سے روانگی کے وقت یہ شہزادے قافلے سے نکلے اور کوفے کے باہر دریا کے پاس چھپ گئے۔ ملعون نے کافی تلاش کیا لیکن جب یہ نہ مل سکے تو قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ماں اور بہن نے اس وقت یہ جدائی کیسے برداشت کی ہوگی، اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 218 فرزندان جناب مسلم اور قاضی شرا۔ کتب مقتل میں ملتا ہے کہ یہ فرزندان کوفے کے باہر ایک مومنہ کو ملتے ہیں۔ وہ مومنہ ان کو قاضی شرا کے گھر چھپا دیتی ہے۔ قاضی شرا نے اپنے منصب کے چھن جانے کے خوف سے اور حکومت وقت کے ظلم کے خوف سے ان بچوں کو مدینہ بھیجنے کا بندوبست کیا۔ اس نے یہ کام اپنے بیٹے کو سونپا۔ قاضی شرا نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ ایک قافلہ بیرون کوفہ رکا ہوا ہے جو آج رات کسی وقت یہاں سے مدینہ روانہ ہوگا۔ تو خود چلا جا اور ان دونوں شہزادوں کو قافلے میں کسی صالح اور امین شخص کے سپرد کر کے آنا اور انہیں مدینہ پہنچا دے۔ جب کافی اندھیرا چھا گیا تو قاضی کا بیٹا دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر بیرون کوفہ گیا۔ معلوم ہوا قافلہ وہاں سے کوچ کر کے جا چکا ہے۔ چاندنی رات میں قافلے کا غبار نظر آ رہا تھا۔ قاضی کا بیٹا کچھ فاصلے تک تو ساتھ چلا، پھر اس نے شہزادوں سے کہا، اب تم دونوں تیز تیز چلتے جاؤ، یہ سامنے قافلے کا غبار ہے۔ یہ کہہ کر قاضی شرا کا بیٹا واپس آ گیا۔ دونوں شہزادے تنہا رہ گئے۔ تیز دوڑتے دوڑتے دونوں شہزادے کچھ دیر کے لیے سستانے کو بیٹھے۔ کوفے کے کچھ لوگ جو جا رہے تھے انہوں نے ابن زیاد ملعون کا حکم سن رکھا تھا۔ جب دونوں شہزادوں کو راستے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو انتہائی بے دردی سے دونوں کو واپس کوفے لے آئے اور ابن زیاد ملعون کے سپرد کر دیا۔ صفحہ نمبر 218 فرزندان جناب مسلم قید میں۔ جناب محمد اصغر اور ابراہیم کو ابن زیاد ملعون کے حکم پر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابن زیاد نے داروغہ کو حکم دیا، ان کو اچھا کھانا یا ٹھنڈا پانی نہ دینا بلکہ جتنا ہو سکے ان پر ظلم کرنا۔ یہ دونوں شہزادے دن کو روزہ رکھتے اور جب رات ہوتی تو جو کی 2 روٹیاں اور کوزہ آب قیدیوں کو مل جاتا۔ جب ان کی قید طولانی 1 سال ہو گئی تو ایک بھائی جناب محمد اصغر نے دوسرے جناب ابراہیم سے مشورہ کیا، اے بھائی، ہماری قید طویل ہو گئی ہے اور یہ خطرہ ہے کہ ہمارے جسم نحیف ہو جائیں اور زندگی ختم ہو جائے۔ کیوں نہ آج داروغہ کو اپنا تعارف کروایا جائے اور رسول اللہ کے ساتھ قرابت بتلائیں، شاید یہ ہم پر کچھ رحم کرے اور سختی اور ظلم کم کر دے۔ صفحہ نمبر 219 فرزندان جناب مسلم اور جناب مشکور داروغہ۔ شام کے وقت معمول کے مطابق جب داروغہ 2 روٹیاں اور پانی کا کوزہ لے کر آیا تو چھوٹے شہزادے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جناب ابراہیم، اے شیخ، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ مشکور، کیوں نہیں، وہ تو میرے نبی ہیں۔ جناب ابراہیم، جعفر بن ابی طالب کو پہچانتے ہو؟ مشکور، کیوں نہیں پہچانتا، خدا نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں کہ وہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ جہاں چاہیں پرواز کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا، علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہو؟ مشکور نے کہا، کیوں نہیں پہچانتا، وہ رسول اللہ کے چچا کا بیٹے ہیں اور میرے نبی کے بھائی ہیں۔ جناب محمد نے کہا، اے شیخ، ہم تیرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اطرت ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور تیرے ہاتھوں اسیر ہوئے ہیں۔ تم نے نہ ہمیں اچھی خوراک اور ٹھنڈا پانی دیا اور ہمیں زندان میں سخت تنگ کیا ہے۔ وہ شیخ یعنی مشکور گر پڑا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، پھر ان کے پاؤں کے بوسے لینے لگا اور بولا، میری جان آپ پر قربان، اے عطرت رسول اللہ، یہ زندان کا دروازہ کھلا ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ پھر 2 روٹیاں پانی کا کوزہ دیا اور انہیں راستہ بتا دیا اور کہا، اے میرے پیاروں، راتوں کو سفر کرنا اور دن کو چھپ جانا، یہاں تک کہ اللہ آپ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے۔ بچوں نے ایسے ہی کیا اور کوفے کے اطراف میں چھپ گئے۔ صفحہ نمبر 220 جناب مشکور کی شہادت۔ صبح ابن زیاد ملعون کو معلوم ہوا کہ جناب مشکور نے دونوں شہزادوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس نے جناب مشکور کو بلایا اور پوچھا، میں نے قیدی تیرے حوالے کیے تھے۔ جناب مشکور نے کہا، جب میں نے انہیں پہچان لیا تو انہیں چھوڑ دیا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ جناب مشکور نے کہا، تجھے شرم نہیں آئی کہ ان کے باپ کو شہید کر کے انہیں یتیم کرا دیا؟ وہ کم سن بھلا تیرے لیے کیا خطرہ ہو سکتے تھے؟
ابن زیاد ملعون نے کہا تجھے میری سزا کا خطرہ نہیں تھا؟ جناب مشکور نے کہا تیری سزا کا ڈر کسی شریف کو نہیں ہوتا، لیکن مجھے عذاب خدا اور ملامت سرور انبیاء کا ڈر زیادہ تھا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے اتنا خوف خدا ہے تو پھر میری سزا کے لیے تیار ہو جا۔ جناب مشکور نے کہا میں تو اسی وقت سے تیار ہوں جب سے میں نے شہزادوں کو رہا کیا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے جلاد کو کہا اسے 500 کوڑے لگا کر اس کا سر قلم کر دیں۔ جناب مشکور نے کہا اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں یہ بہت تھوڑا ہے۔ جلاد نے تازیانہ اٹھایا اور جناب مشکور کے برہنہ جسم پر تازیانے کا وار کیا۔ جناب مشکور اس وقت فرما رہے تھے اے اللہ، میں تجھ سے مدد، کشائش، سکون اور صبر چاہتا ہوں۔ تیرے نبی کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہوں، مجھے انہی سے ملا دے۔ صفحہ نمبر 221۔ فرزندان جناب مسلم اور خانہ حارث ملعون، دونوں فرزندان بوقت شب روانہ ہوئے اور کچھ دور جا کر ایک ضعیفہ کے مکان کے قریب پہنچے۔ فرزندان نے ضعیفہ سے فرمایا اے ضعیفہ، ہم پریشان حال ہیں اور بے وطن ہیں، جبکہ رات کا وقت ہے، آج رات ہمیں اپنا مہمان کر رکھ لے، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں اور آپ کے بدن سے عطر سے زیادہ خوشبو آتی ہے؟ شہزادہ کہنے لگے اے ضعیفہ، ہم اولاد رسول اللہ ہیں اور زندان ابن زیاد ملعون سے نکلے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل نہ کر دے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اے میرے عزیزو، میرا ایک داماد ہے جو بد کردار ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ واقع کربلا کے وقت موجود تھا۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ یہاں آ کر آپ دونوں کو قید نہ کر لے اور قتل نہ کر دے۔ شہزادے کہنے لگے ہم صرف آج کی رات ہی یہاں ٹھہریں گے اور صبح اپنی راہ چلے جائیں گے۔ عورت نے کہا اچھا، میں تمہارے لیے شام کا کھانا لاتی ہوں۔ وہ کھانا لائی اور انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر سو گئے۔ جناب ابراہیم نے جناب محمد اصغر سے فرمایا جان برادر، مجھے امید ہے کہ آج رات آرام کی رات ہوگی، آؤ بغل گیر ہو کر سو جائیں اور ایک دوسرے کے بوسے لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہم دونوں کو جدا کر دے۔ لہٰذا دونوں بغل گیر ہو کر سو گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا، اس عورت کا داماد فاسق آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا دروازہ کھولو۔ ضعیفہ بولی کیوں بے وقت آئے ہو؟ حارث ملعون باہر سے کہنے لگا وائے ہو تجھ پر، میں سخت بدحواس ہوں قبل اس کے کہ میری عقل چلی جائے، دروازہ کھول، میں سخت مایوس ہوں۔ عورت نے کہا وائے ہو تم پر، کون سی مصیبت میں گرفتار ہو؟ حارث ملعون نے کہا دو بچے لشکر عبید اللہ سے نکل گئے ہیں اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کا سر بھی لائے گا اسے 1000 درہم انعام دوں گا، اور جو کوئی ان دونوں کا سر لائے گا تو اسے 2000 درہم انعام دوں گا۔ مجھے یہ رنج ہے کہ میرے ہاتھ نہیں آئے۔ بوڑھی عورت نے کہا اس بات سے ڈرو کہ روز قیامت رسول اللہ تیرے دشمن ہو۔ حارث ملعون کہنے لگا وائے ہو تم پر، میں دنیا ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں اور تو آخرت کی باتیں کرتی ہے۔ عورت نے کہا وہ دنیا جو آخرت کے بغیر ہو تجھے کیا کام دے گی؟ حارث ملعون نے کہا تم ان کی طرفداری کیوں کرتی ہو؟ کیا تجھے ان کی خبر ہے؟ چل میں تجھے اپنے امیر کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ وہ تجھ سے پوچھے۔ وہ کہنے لگی امیر مجھ بوڑھی عورت سے جو گوشہ نشین ہے کیا چاہے گا؟ حارث ملعون نے کہا اچھا دروازہ کھولو تاکہ آرام کروں اور سوچوں کہ صبح کس راستے پر ان کے پیچھے جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اس کو کھانا دیا۔ صفحہ نمبر 223۔ فرزندان جناب مسلم اور حارث ملعون۔ آدھی رات کو اس نے بچوں کی سانس لینے کی آواز سنی تو وہ نہایت غضبناک اٹھا اور اندھیرے میں دیوار کا سہارا لے کر کمرے کی جانب چلا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کے پہلو پر ہاتھ پڑا۔ بچے نے کہا کون ہے تو؟ ملعون نے کہا میں مالک خانہ ہوں، تم کون ہو؟ جناب ابراہیم نے جناب محمد اصغر کو ہلایا اور کہا اٹھو بھائی، جس چیز سے ڈرتے تھے اسی میں گرفتار ہو گئے۔ ملعون نے کہا تم کون ہو؟ شہزادے کہنے لگے اگر سچ کہیں تو امان دو گے؟ ملعون نے کہا ہاں۔ شہزادے کہنے لگے اے شیخ، رسول اللہ اور اس کے مرتبے کا واسطہ کیا ہمیں امان دو گے؟ ملعون کہنے لگا ہاں امان ہے۔ تو شہزادے کہنے لگے محمد بن عبداللہ گواہ ہے، امان دو گے؟ ملعون نے کہا ہاں۔ شہزادے بولے خدا اس پر گواہ اور وکیل ہے کہ جو کچھ عہد کر رہا ہے پورا کرے گا۔ ملعون نے کہا ہاں۔ شہزادے کہنے لگے اے شیخ، ہم تیرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی اطرت ہیں اور زندان عبید اللہ ابن زیاد سے جان کے خوف سے نکلے ہیں۔
ملعون نے کہا موت سے ڈرتے ہو پھر موت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ حمد اس خدا کی جس نے تم دونوں کو میرے قابو میں دیا ہے۔ وہ ملعون اٹھا اور شہزادوں کو باندھ دیا۔ شہزادوں نے تمام شب بندھے ہوئے گزاری۔ یہ رات ان شہزادوں پر کتنی بھاری تھی یہ بیان کرنا مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 224 فرزندان جناب مسلم اور فلی غلام۔ جب سفیدی ظاہر ہوئی تو حارث ملعون نے ایک غلام کو جس کا نام فلی تھا بلایا اور کہا ان دونوں بچوں کے دریائے فرات کے کنارے لے جاؤ اور ان کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے سروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب گھر سے کچھ دور گئے تو جناب محمد اصغر نے فرمایا اے حبشی تم جناب بلال کے مؤذن رسول اللہ کی مانند ہو، ہم پر رحم کرو۔ فلی نے کہا میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری گردنوں کو کاٹ دوں، مگر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ فرزندان جناب مسلم کہنے لگے اے حبشی ہم تیرے نبی محمد کی اطرت ہیں اور جان کے خوف سے ابن زیاد ملعون کے زندان سے نکلے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے ہمیں مہمان رکھا لیکن تیرا آقا چاہتا ہے کہ ہمیں قتل کرے۔ اس حبشی غلام نے ان کے پاؤں کے بوسے لیے اور کہا میری جان آپ پر فدا، اے اطرت مصطفیٰ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد بروز قیامت میرے دشمن ہو۔ پھر تلوار کو دور پھینکا اور خود کو فرات میں گرا دیا اور دریا عبور کر گیا۔ حارث ملعون نے آواز دی تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ فلی نے کہا میں تیرا اس وقت فرمانبردار ہوں جب تک تم خدا کے فرمانبردار ہو، اب جب کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی تو میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ صفحہ نمبر 225 حارث ملعون کا بیٹا۔ پھر اس شقی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے بیٹے میں تیرے لیے حلال اور حرام کو جمع کیا، میں چاہتا ہوں کہ انعام وصول کروں۔ تو ان دو بچوں کو فرات کے کنارے لے جا اور ان کی گردنوں کو کاٹ دے اور ان کے سر میرے پاس لے آ تاکہ میں عبید اللہ ملعون کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم معاوضہ لے آؤں۔ اس نے تلوار لی اور بچوں کو لے کر چلا۔ کچھ دور جا کر ان دونوں بچوں میں سے ایک نے کہا اے جوان میں تیرے دوزخ میں جانے سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا اے عزیز تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں اور تیرا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس ملعون کا بیٹا بھی ان کے قدموں میں گر پڑا اور ان کے بوسے لیے اور انہی الفاظ کو دہرایا جو حبشی غلام نے کہا تھا۔ پھر تلوار کو دور پھینکا اور فرات میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے باپ نے آواز دی کہ تو میری نافرمانی کر رہا تھا۔ اس نے کہا خدا کا حکم تیرے حکم پر مقدم ہے۔ حارث شقی ملعون نے کہا اب میرے سوا کوئی دوسرا ان کو قتل نہ کرے گا۔ صفحہ نمبر 226 مختلف فرزندان جناب مسلم۔ حارث ملعون نے تلوار لی اور فرات کے کنارے تلوار نیام سے نکالی۔ جب بچوں کی نظر تلوار پر پڑی تو رونے لگے اور کہنے لگے اے شیخ ہمیں بازار میں فروخت کر دے اور روز قیامت محمد کی دشمنی کو اپنے سر نہ لے۔ حارث ملعون نے کہا نہیں میں تمہارے سر کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے جاؤں گا اور معاوضہ اور انعام حاصل کروں گا۔ بچے کہنے لگے تو ہمارے رشتہ رسول کا احترام نہیں کرتا۔ حارث ملعون نے کہا تمہارا رسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ نہیں۔ فرزندان کہنے لگے اے شیخ تو ہم کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے جا تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں کوئی حکم دیں۔ حارث ملعون بولا میں تمہارے خون کے بدلے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرزندان کہنے لگے اے شیخ تجھے ہمارے کمسن ہونے پر رحم نہیں آتا؟ حارث ملعون نے کہا خدا نے میرے دل میں رحم پیدا نہیں کیا۔ فرزندان کہنے لگے پھر ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ حارث ملعون نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو جس طرح چاہو نماز پڑھ لو۔ پھر ان بچوں نے نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھائے اور اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کر کے فریاد کی یا حیو یا حکیمو یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان فیصلے حق کا فیصلہ کر دے۔ حارث ملعون اٹھا اور اس نے بڑے کی گردن کاٹ دی اور اس کے سر کو ایک تھیلے میں رکھا۔ چھوٹے بھائی غم سے نڈھال اپنے برادر کے خون میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں رنگین ہو کر رسول خدا سے ملاقات کروں۔ حارث ملعون نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے بھی ابھی اس کے پاس پہنچاتا ہوں۔ پھر چھوٹے کو بھی قتل کر دیا اور اس کے سر کو بھی تھیلے میں رکھا اور دونوں کے بدنوں کو دریا کے پانی میں پھینک دیا۔ پھر ان کے سروں کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے گیا۔
صفحہ نمبر 228۔ حارث ملعون اور ابن زیاد ملعون۔ جب حارث ملعون آئے تو ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا اور ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حارث نے ان کے سروں کو اس کے سامنے رکھا، اور جب ابن زیاد کی نظر ان پر پڑی تو 3 بار کہا، اور 3 بار اٹھا اور 3 بار بیٹھا، اور وہ ملعون بولا، وائے ہو تم پر، ان کو تم نے کہاں سے پایا؟ حارث سے ملعون بولا، بوڑھی عورت جو ہمارے خاندان سے تھی، اس نے ان کو مہمان رکھا تھا۔ حارث ملعون نے کہا، ان بچوں نے تجھ سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ ہمیں بازار میں فروخت کر کے رقم وصول کر لے، اور محمد کو روز قیامت اپنا دشمن مت بنا۔ ابن زیاد نے جواب دیا، تو پھر تو نے کیا کیا؟ حارث ملعون نے کہا، میں نے ان بچوں سے کہا کہ میں تمہارے سر ابن زیاد ملعون کے پاس لے جا کر انعام وصول کروں گا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات کہی تھی؟ حارث ملعون نے کہا، بچوں نے فریاد کی تھی کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ ابن زیاد نے پوچھا، پھر تو نے ان سے کیا کیا؟ حارث ملعون نے بتایا، میں نے ان سے کہا، میں تمہارا سر ابن زیاد کو دے کر اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، جب انہوں نے فریاد کی تھی تو انہیں لے کر تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ میں تجھے ان کے بدلے 4000 درہم دیتا۔ حارث نے کہا، مجھے علم نہیں تھا کہ ان کی زندہ گرفتاری پر زیادہ انعام ملے گا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ بتا، جب تو انہیں قتل کرنے لگا تو انہوں نے تجھے کیا کہا تھا؟ حارث نے بتایا، جب میں انہیں قتل کرنے لگا تو انہوں نے کہا، اے شیخ، کیا تجھے رسول خدا سے شرم نہیں آتی؟ کیا تو ہمیں بچہ سمجھ کر بھی رحم نہیں کرتا؟ کیا تو ہمیں تھوڑی مہلت دے گا کہ ہم نماز پڑھ لیں؟ یہ سن کر میں نے بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں نماز اس وقت فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ لہٰذا انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس کے بعد میں نے انہیں قتل کر دیا۔ صفحہ نمبر 229۔ حارث کا انجام۔ ابن زیاد نے ساری بات سن کر کہا، خدا نے تیرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ کون ہے جو اسے ٹھکانے لگائے گا؟ ایک شامی اٹھا۔ ابن زیاد نے اسے کہا، اس کو وہیں لے جاؤ جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے، مگر اس کا خون ان کے خون سے نہ ملنے پائے۔ وہ شامی اسے لے کر فرات کے کنارے پہنچا اور ملعون کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر اس کے سر کو ایک نیزے پر آویزاں کر دیا۔ لوگ اس کے سر کو دیکھتے اور حقارت سے ڈھیلے اور پتھر مارتے۔ اس نے ذریت رسول کو شہید کیا۔ حارث ملعون کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ آخر میں لکڑیاں جمع کر کے اس کے جسم کو جلا دیا۔ روایت میں ہے کہ ابن زیاد کے سپاہی کا نام مقاتل تھا اور وہ محب اہل بیت علیہ السلام تھا۔ مقاتل نے حارث کے شانوں کو مضبوطی سے باندھا اور اس کو کوفے کے بازاروں میں ننگے پاؤں پھرایا۔ جب مسلم کے یتیموں کا سر بھی اس کے ہمراہ تھے، اس کو لے کر وہ جدھر سے گزرتا مقاتل اونچی آواز میں کہتا، اے لوگوں، یہ بے رحم شخص جناب مسلم بن عقیل کے یتیم بچوں کا قاتل ہے۔ لوگ مظلوموں کے سروں کو دیکھ کر چیخے مار مار کر روتے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی صورت میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور حارث سے ملعون پر لعنت کر رہا تھا۔ اس ہجوم نے اس پر ڈنڈے برسائے، چھتوں سے عورتوں نے پتھر پھینکے۔ مقاتل جس راہ سے جناب مسلم کے بچوں کے قاتل کو لے کر گزرا، لوگوں نے اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا، جوتے مارے، اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کے لباس کو پارا پارا کر دیا، یہاں تک کہ مقاتل اسے اس مقام پر لے آیا جہاں شہزادوں کو قتل کیا گیا تھا۔ مقاتل نے دیکھا کہ ایک عورت اس جگہ پر زخمی حالت میں پڑی ہے اور ایک خوبصورت جوان کی لاش اس کے قریب ہے، اور ایک غلام کی لاش بھی ٹکڑوں میں پڑی ہے۔ لوگ حارث ملعون کی بے رحمی، قساوت قلبی پر تعجب کر رہے تھے۔ حارث ملعون نے مقاتل سے کہا کہ مجھے 10,000 دینار کے عوض رہا کر دو۔ مقاتل نے کہا، خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی دولت تیرے پاس ہو اور تو وہ ساری دولت مجھے دے دے تب بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو نے اطرت رسول اللہ پر رحم نہیں کیا، اس لیے میں تجھ پر رحم نہیں کروں گا۔ تو نے آل رسول کو اذیت پہنچائی اور ذریت رسول کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ اس نے حارث کے دونوں بازو و پیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیے، پھر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، پھر اس کے کانوں کو کاٹا اور اس کے پیٹ کو چاک کر ڈالا۔ اس کے جسم کے تمام کٹے ہوئے اعضاء اس کے پیٹ کے اندر ٹھونس دیے اور اس پر ایک بھاری پتھر باندھ دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس ظالم کی ناپاک لاش کو جلا دیا۔ صفحہ نمبر 230۔
فرزندان جناب مسلم کے سر ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ شہزادوں کے سروں کو دریائے فرات کے حوالے کیا جائے۔ جب سر سپرد دریا کیے گئے تو دریا سے دونوں بے سر لاشیں برآمد ہوئیں۔ ہر سر اپنے جسم سے الگ ہو گیا، پھر دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دریا میں غائب ہو گئے۔ صفحہ نمبر 230۔ فرزندان جناب مسلم کا مدفن۔ فرزندان جناب مسلم کی شہادت کوفے کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے ہوئی اور ان کے پاک جسم اور سر اقدس کو بھی دریا میں پھینک دیا گیا۔ ان کے لاشیں دریا سے نہ کسی نے نکالے اور نہ کسی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے۔ اگر ہم دریائے فرات کی روانی دیکھیں تو وہ جنوب مشرقی سمت ہے، جبکہ مسیب جہاں ان فرزندوں کا روضہ اطہر ہے کوفے کے شمال میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک جنازے دریا کے مخالف سمت میں جہاں تک پہنچے یا پھر کسی مومن نے یہاں تک پہنچائے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ مشہور یہی ہے کہ دریا میں بہتے ہوئے یہ جنازے مسیب پہنچے اور یہاں ان کا مدفن ہوا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید واقعات کا تذکرہ کریں گے۔